بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے یہ دو نام الظاہر والباطن ہو۔ اگر کسی انسان کے ظاہر اور باطن کو پرکھنا ہو، جاننا ہو، تو ان دو اسماء کو پڑھے، اور اگر کسی گمشدہ چیز کا بھی معلوم کرنا ہو، کسی بھاگے ہوئے انسان کا یا کسی بھی چیز کے گم ہونے کا پتہ لگانا ہو، تو آپ کسی بھی ایک نماز کے بعد، جن نمازوں کے فرض نمازوں کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں، ظہر، مغرب اور عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دو نفل قضائے حاجت کے پڑھ کے آپ درود پاک پڑھیں ابراہیمی 11 بار، اور یا ظاہر ہو یا باطن ہو، ان دو اسماء کو پڑھتے ہوئے اپنی ان دونوں انگلیوں کا، دونوں ہاتھوں کو یوں اپنی آنکھوں پہ رکھیں، اور اگر کوئی شمار کرنے کا طریقہ ان انگلیوں کو یہاں رکھتے ہوئے شمار کر سکتے ہیں انگلیوں پہ ہی تو کریں، نہیں تو بلا تعداد بے شمار ان اسماء کو پڑھیں، اور اگر شمار کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو 313 بار پڑھیں۔ 313 بار اگر نہ پڑھ سکیں تو پھر 70 بار ان کو پڑھیں اور اس چیز کا تصور کریں۔ آپ کو اگر کسی انسان کے بارے میں جاننا ہو، سامنے بیٹھا ہو یا آنکھوں سے اوجھل ہو، اس کا تصور کریں، اس کا ظاہر و باطن آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گا۔ کیا خیالات، کیا ارادے اور کیا سوچیں وہ آپ کے بارے میں یا باقیوں کے بارے میں رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمل انسان کی زبان سے، کوئی بھی ہو، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کی زبان سے ابھی پورا ہوتا نہیں ہے تو یہ آزمانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے، اپنی نمازوں کے بارے میں سوچئے کہ نمازیں باقاعدگی سے ادا ہو رہی ہیں باجماعت یا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنے سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں، دوسری بات۔ اور جہاں حقوق العباد کا تعلق ہے، کس کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے، کیا حسن ظن ہے، کیا پروپیگنڈا ہے اس بارے میں، ان سارے باطل اور فاسد قسم کے خیالات سے پاک اور صاف ہو کر نیت صالح اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو ایک دو دفعہ کرنے سے حالات معلوم ہو جائیں گے۔ اور اگر نہ نمازیں ہیں، نہ سچ ہے، نہ حلال کا رزق ہے، ہر وقت غیبت، الزام، توبت، بہتان، الزام تراشی، غلط سوچوں، کسی کو نقصان دینے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، تو آپ عمل ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ بدگمانی پیدا ہوگی ان اسماء کی تاثیر کے بارے میں اور عمل کے بارے میں، پھر جھوٹ اور پروپیگنڈے پہ بات آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ اپنے سامنے کسی چیز کو دیکھ نہ سکے، اس کا رزلٹ
تو میں بار بار یہ بات پیش کرتا ہوں کہ یقین کامل ہو، یقین کامل ہو اور بار بار کی ریاضت اور مشق ہو تو انسان دیکھ سکتا ہے۔ کسی ایک آدھ انسان کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو وہ ایک معجزہ ہی، ایک کرامت ہی ہوگی۔ جس طرح میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکبر بادشاہ کی، کہ لوگوں کے کہنے اور سننے سے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ نظر آتا ہے، تو لوگوں کی یہ بات سن کے نا تو اس نے بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ جب مسجد میں آیا تو کہنے لگا حاکم وقت میں ہوں، اولی الامر میں ہوں، لہٰذا جماعت میں کروں گا۔ سجدے میں گیا تو سجدہ ہو گیا لمبا، کعبہ تو دیکھ لیا لیکن پیچھے والے بندے سب اٹھ کے چلے گئے۔ اعتقاد اور یقین کی بات ہوتی ہے یہ کلا، لیکن بعض دفعہ کسی گمراہ، کسی بھٹکے ہوئے کو اس عمل کے ذریعے سے یا ایسی باتوں سے رائے راست پہ لایا جا سکتا ہے، اس کو یقین اور اعتماد دلایا جا سکتا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ تو اور بعض لوگ بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانشور اور سکالر لوگ آج ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نہ مانیے، ہمارا ان کے اوپر کوئی نہ اعتراض ہے، نہ گلہ ہے، نہ شکوہ ہے، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ تو بہرحال کسی بھی عمل کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے کہ ہمارے من میں، ہمارے دل میں، ہماری سوچوں میں کیا چل رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عملیات کے کام کرنے والے کو جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، تہمت سے، الزام تراشیوں سے بالکل بری و ذمہ ہونا چاہیے، برات کا اظہار ہونا چاہیے ان چیزوں سے۔ عقل حلال کی کمائی سے کھانا کھاتا ہو، اور عمل کرنے والے لوگ جب کسی عمل کو کرتے ہیں نا تو ترک حیوانات اور ترک جلالی اور جمالی بھی کرتے ہیں، تب جا کے ان کے عمل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک بات یہ سمجھے کیوں ضروری ہوتا ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انڈا، مچھلی، مولی، لہسن، پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کہ یہ چیزیں کھانے کے دوران میں ایک بدبو، ایک اسمیل پیدا کرتی ہیں، اور فرشتے جو تسبیحات کے سننے والے ہوتے ہیں، اس کے اجر و ثواب کو لکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو ذرا کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں کھانا کوئی حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن کھا کر فی الفور نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مسجد سے مراد کے سجدہ، رکوع، تلاوت نہیں کرنی چاہیے، جب تک کہ اپنے منہ کو صحیح طور پر صاف نہ کر لیں تاکہ وہ بدبو، وہ اسمیل وغیرہ زائل ہو جائے۔ تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عقل حلال، رزق حلال کا کھانا عمل کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے، اور سچ بولنا، یقین اور اعتقاد کا ہونا، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ترک جلالی اور جمالی اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ جو کلام پڑھی جا رہی ہے، اس کے لکھنے والے، اس کو لے جانے والے، اس کو بارگاہ قبولیت تک لے جانے والے، وہ کسی کراہت کا ان کو احساس نہ ہو۔ اس لیے پاک صاف ہو کر آپ ان چیزوں کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت پیدا کرتا ہے۔ ہندو، سادھو، جتنے بھی غیر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی تو یہ عملیات کرتے ہیں، لیکن قوانین کے تحت، شرائط کے تحت وہ بھی ایک گوشہ نشینی اختیار کر کے نا تو پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی اگر عمل کے اندر کوئی تاثیر پیدا نہ ہو، اس کا رزلٹ نہ ملے، تو عمل کو یا اس عمل کو بیکار نہ سمجھیے، اپنے اندر کو جھانک کر دیکھیے کہ میرے اندر کون سی غلاظتیں ہیں جن کی وجہ سے میرا عمل شرف قبولیت حاصل نہیں کرتا۔ تو لہٰذا بجائے کسی دوسرے کو برا بھلا کہنے کے ذرا اپنے اندر دیکھیے کہ کیا ہے۔ اس لیے یا ظاہر ہو یا باطن ہو، ان دو آنکھوں کو دونوں انگلیوں سے پڑھ کے دم کر کے اپنے اوپر پھیر دیں، نماز کے دوران میں چلتے پھرتے آپ اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی
ہر وہ چیز آپ کے اوپر عیاں ہوگی جو آپ سے پوشیدہ تھی، خفیہ تھی، ان کو ظاہر میں لانے کے لیے ان اسماء کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی باطن کو ظاہر اور ظاہر کو باطن دونوں آپ اندر سے باہر سے کیفیات کو معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک۔